کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے، وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے۔ مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 میں تو آپ کیا کریں گے، تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا، کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے، آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو۔ پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس میں اسٹیبلٹی ہے، لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے۔ تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا۔ تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی، اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے۔ میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں، اکانومی جو ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں، ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہیں۔ میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے، ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں۔ آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے۔ اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے۔ جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ، یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے، وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے، اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے، شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے، وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے، تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی۔ تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے۔ یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ، شوگر مافیا ہے، یہ سیمنٹ ہے، سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے۔ اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے، ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس، انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے، یا وہ دریا کے اندر تھی، ریور بیڈ میں تھی، یا وہ ایریگیشن کی، اور یا فارسٹ کی زمین، اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی، پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا، پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی۔ انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے، انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو، اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی۔ انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے، اتنا پیسہ ہے اس میں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے۔ اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں، کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی، وہ بھی دیر لگی، ڈیلے کرتے رہے، تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی، ہم نے لینڈ ریکارڈز کی، تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر، اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے۔ یہ جب تک ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو،